السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے دا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے اور بہت بڑا صاف شفاف آسان تے سہل ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ جنہ لوگوں نے صحیح مفہوم مطلب معنی بیان کرنا سی، وہ لوگ بذات خود ہی وسیلے دے مفہوم تو بے خبر نے۔ قرآن و حدیث نے جو وسیلے دا مفہوم معنی بیان کیتا ہے، انہوں چھوڑ کے وہ اپنی مرضی نال وسیلے دا معنی مفہوم بیان کردے نے۔ اسی وسیلے دا انکار نہیں کردے، جس چیز نو جس مقصد واسطے اللہ نے بنایا ہے اس دے تقاضے پورے کیتے جان، انہاں تے عمل کیتا جائے، وہی وسیلہ ہے۔ زندہ انسان دی ذات بھی وسیلہ ہے اور بات بھی وسیلہ ہے۔ بڑا اہم ایک نقطہ ہے، اگر تسی سمجھ لو، زندہ انسان دی ذات بھی وسیلہ بن دی ہے اور بات بھی۔ زندہ آدمی کو لوگ جاندے نے، وہ دی سفارش بھی پواندے نے۔ زندہ آدمی ہاتھ بھی بٹاندا ہے۔ زندہ آدمی اپنی ذات نال مدد بھی کردا ہے، یہ دا کوئی انکار نہیں۔ زندہ صرف انسان ہی نہیں، حیوان بھی زندہ مدد کردا ہے، اسی نہیں انکار کردے۔ زندہ انسان ہوئے، حیوان ہوئے، حیوان حلال ہوئے یا حرام ہوئے، پاک ہوئے یا ناپاک ہوئے، وہ بھی انسان دی مدد کردا ہے، وہ وسیلہ بندا ہے۔ جانور گھوڑا ہے، گدھا ہے، وہ بھی انسان دا وسیلہ بندا ہے۔ وہ دے کولوں مدد لئی جاندی ہے کہ نہیں بھائی لئی جاندی؟ وہ انسان دے ہاتھ بٹاندا ہے کہ نہیں، کام کردا ہے کہ نہیں؟ اے کتا ناپاک ہے تے تسی وہ اپنی راکھی واسطے، حفاظت واسطے ڈیریاں تے رکھ دے ہو کہ نہیں؟ تو وہ بھی مدد کردا ہے۔ عیسائی نے، ہندو نے، سکھ نے، چوڑے نے، وہ بھی انسان دی زندگی چ مدد کردے نے۔ ملازم رکھ دے ہو کہ نہیں انہاں کول؟ انہاں نوں بھائی انہاں کولوں کام لیندے ہو کہ نہیں لیندے؟ تے کی خیال ہے کہ جڑا مدد کرے وہ بہت بڑا پاک ہوندا ہے تے بہت بڑا پارسا ہوندا ہے تے نیک ہوندا ہے؟ یہ تے تصور ہی کوئی نہیں۔ مفہوم لوگاں نے وسیلے دا بدل دیتا ہے۔ زندہ وسیلہ بندا ہے، او دا کدے بھی انکار نہیں کیتا۔ ذات بھی وسیلہ ہوندی ہے، او دی بات بھی وسیلہ بندی ہے۔ لیکن جدو فوت ہو جاندہ ہے تے فوت ہون دے بعد او دی ذات نہیں، پھر او دی بات وسیلہ بندی ہے۔ مرن دے بعد بھی او دی دستاویز نو، او دی تحریر نو، او دے خط نو لوگ بطور دلیل دے پیش کردے نے نا۔ تو مرن دے بعد او دی ذات وسیلہ نہیں بندی، او دی بات وسیلہ بندی ہے، او دا انکار نہیں۔
لوگاں نے وسیلے دا مفہوم خود بدل لیا ہے، کسے جوگی رنگ دے کپڑے پا لے، کسے نیلے رنگ دے پا لے، کسے سبز رنگ دے پا لے، کسے نے سفید پا لے، کسے نے سیاہ پا لے، کسے نے ٹل بن لے نے، کسے نے لٹا رکھ لئیاں نے، کسے نے سر وچ سواہ پا لئیے، اینے نے گھنگرو بنے نے، کنیاں نے اپنے پیراں دے اندر کڑے پائے نے، کنیاں نے مالا پائیاں نے۔ انہاں سارے نے اے مفہوم وسیلے دے بنائے ہوئے نے۔ کوئی قبراں دے جا کے چلے کٹدا پیا، کوئی نہراں دے جا کے کردا پیا، کوئی سمندراں دے جا کے کردا پیا، کئی راتاں قبراں دے اندر گزارتے نے جی، یہ وسیلہ ہے جی۔ کئی مردیاں نو وسیلہ سمجھی بیٹھے نے، کئی قبراں نو وسیلہ بنائی بیٹھے نے۔ آسمان تو آواز آؤندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قبراں تے، درباراں تے، مزاراں تے، نہراں تے، کنویاں تے، قبراں وچ ادھر ادھر جان والے ہو، یہ وسیلے دا مفہوم نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے تو محمد رسول اللہ دی پیروی کر لو، رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اس کائنات دے اندر ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور بات، دا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جب تک آپ زندہ سن اس وقت تک آپ دی ذات بھی وسیلہ سی، ہن دنیا تو آپ چلے گئے تو ہن آپ دی بات قیامت تک وسیلہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت تک، طریقہ رسول اللہ دا قیامت تک۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ طریقہ اے امت واسطے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی وصلی، اس طرح نماز پڑھو جویں مینوں پڑھ دیا ویکھیا ہے، جویں نبی دا وضو ہے، جویں نبی دی نماز ہے، جویں نبی دا حج ہے، جویں نبی دی زکوٰۃ ہے، جویں نبی دا روزہ ہے، یہ سارے اعمال انسان واسطے کی نے؟ وسیلہ۔ اے ذریعہ نے نا نجات دا، جنت وچ جان دا۔ اے ہے وسیلے دا صحیح مفہوم جو اسلام نے بیان کیتا ہے، قرآن نے بیان فرمایا۔ انہاں لوگاں نے آپ بذات خود وسیلے دا مفہوم بدل لیا۔ ایک بات سن لو، صحیح بخاری اندر آندا ہے کہ قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تے لوگ حضرت عباس کول آئے نے۔ ہن لوگ قبراں تے جاندے نے، وسیلہ تلاش کرتے پھردے نے، یہ ساڈے وسیلے نے، ساڈیاں سندا نہیں تے انہاں دیاں موڑدا نہیں، ساڈیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں ڈائریکٹ اللہ دے اگے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ قحط پہ گیا، مدینے دے اندر بارش نہیں ہو رہی، لوگ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے نے کہ چلو بارش اللہ کو منگو، اللہ بارش عطا فرما دے۔ وہ آئے نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی دور ہے، یہ دعا کی کرتے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عباس نو نال لے کے، اللہ جب تک تیرا محمد ساڈے وچ زندہ سی اسی او دے کول آندے ساں تے انہاں دی ذات نو بھی وسیلہ بناندے ساں جی سفارش واسطے۔ ہن تیرے نبی تے دنیا تے نہیں رہے، اسی تیرے نبی دے چاچے نو لے کے آئے ہیں، اپنی رحمت نال بارش عطا فرما دے۔ سمجھ آئیے، اسی نہ کسی دی ذات دا انکار کرنے ہاں نہ بات دا انکار کرنے ہاں۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک وہ دی ذات آ سکتی ہے، جدو فوت ہو گیا پھر ذات نہیں، پھر وہ دی بات وسیلہ بڑھے گی، دستاویز، تحریر، انگوٹھے، پھر بھی بعد اچ بھی کم تصدیق ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ اگر میرے ویرو
فوت ہون دے بعد ذات وسیلہ بندی ہندی تو عمر فاروق یا لوگ سارے قبر رسول تے جاندے، عباس کو نہ جاندے. جی سمجھ آئی جے؟ معلوم ہویا انہیں دے نزدیک ایسا کوئی نہیں سی. بعض لوگ ایک من گھڑت روایت بیان کردے نے اتبی والی کہ خواب وچ ویکھیا کہ انہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ تسی قبر جڑی ہے نا او تھوڑی جی پھاڑ دیو اتو، گنبد جنوں آندے نے، چھت پھاڑو تے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے گا. انہاں نے چھت پھاڑی، بارش ہو گئی. بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت کہانی ہے. ایک لمحے تے کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ہے کسے دی قبر نو گرانا توڑنا، توہین احتجاج کردے نے. ایک لمحے کہندے نے کہ نبی کریم دی قبر دے اوپر جیڑی چھت سی انہوں پھاڑ دیتا گیا. اگر وہ چھت قبر دے اتے پھاڑ دینا توہین نہیں تے پھر اج بھی کسے دی قبر دے اتے کوئی ایسے گنبد انہوں گرا دینا والا توہین والا مسئلہ نہیں. اے تے احتجاج کردے نے جی سعودیہ نے جڑا قبراں کیوں گرا دیتی نے. تو اے بالکل من گھڑت قصہ ہے. نہ نبی کریم نے اے بات بیان فرمائی ہے، نہ اشارہ فرمایا ہے کہ قبر دے اوپر جو چھت ہے انہوں پھاڑو بارش ہوئے گی. اچھا بھی سوال ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو کیا بارش ہوئی سی؟ اگر ہوئی ہے تو کیا قبر تے بارش نہیں پئی؟ حضرت عائشہ دا حجرہ سی نا، ہو حجرے دے وچ بارش آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جے آئی ہے تو پھر حضرت عائشہ کدھر گئیاں ہاں؟ کیا ساری مسجد پانی نہ بھری گئی سی؟ ہے ہی من گھڑت قصہ ہے میرے ویرو. کوئی بھی وسیلے دا انکار نہیں کرتا، جدا اسی انکار کرنے ہیں وہ وسیلہ ہے ہی نہیں. اسی کہنے ہیں زندہ انسان کوئی بھی ہے. دیکھو نا دنیا دے کاروباری شعبے بنے نے، کوئی بجلی دا وزیر ہے، کوئی گیس دا وزیر ہے، کوئی پانی دا وزیر ہے، جی کوئی تعلیم دا وزیر ہے. تو جیڑا جس شعبے اندر کوئی کام کرتا ہے، جدے کو جو اختیار نے او دے کو اسی جانے ہیں، او دے کو کام لینے ہیں. یہ سارے کی نے؟ وسیلے نے. اسی انہاں دا انکار نہیں کرتے. گاڑی انسان واسطے وسیلہ ہے، گاڑی دے واسطے پھر اگے ہور وسیلہ ہے. گاڑی خود محتاج ہے پٹرول دی، بات سمجھنا. گاڑی پھر محتاج ہے پٹرول دی. اچھا پھر پٹرول بھی ڈالیا گیا ہے، پھر گاڑی محتاج ہے ہوا دی. کیوں بھی گل سمجھ دینا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ایک دوسرے دا وسیلہ ضرور ہے، اسی دا انکار نہیں کرتے. لیکن اسی کہنے ہیں گاڑی اس وقت تک وسیلہ ہے جب تک وہ سارے تقاضے پورے نہ ہون، پورے ہو جان. ہوا بھی پوری ہوئے، پٹرول بھی ہوئے، وہ صحیح ہوئے. پٹرول مک جائے تو گاڑی نہ چلے گی، پنچر ہو جائے تو گاڑی. اسی طرح ہی اسی کہنے ہیں انسان فوت ہو جائے، وہ دے فوت ہون دے بعد پھر وہ دی ذات نہیں، وہ دی بات وسیلہ بنے گی. اللہ تعالیٰ سانو وسیلے دے صحیح معنی مفہوم نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. جہے لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث وسیلہ نہیں بنتے، بہتان لگاندے نے، جھوٹ بولدے نے، انہاں نو خود وسیلے دے مفہوم دا پتہ نہیں. کل دے درس اندر اللہ توفیق دیتی پھر دساں گے کہ وسیلہ کس وقت تک کس ذات دا او کام آندا ہے اور بندا ہے، کدوں نہیں بندا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.